عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے یا وہ اپنا بیانیہ اس طرح اپنا بنا رہے ہیں کہ حکومت کو ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑتا ہے. کیا یہ کمزوری نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا؟ دیکھیے کہ عمران نیازی نے افواج پاکستان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. سننے میری بات ذرا. افواج پاکستان دیکھیے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے. اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ جنگیں ہوں چاہے وہ دہشت گردی ہو. اب دیکھیے دہشت گردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پھر دوسرے علاقے دہشت گردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے. ہسپتالوں میں بم پڑتے تھے، اسی شہر لاہور میں، دکانوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، پشاور میں، آرمی پبلک اسکول، کراچی، کوئٹہ، خود جی ایچ کیو میں تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی. تو آپ دیکھیں، اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گی کس طرح دہشت گردوں نے کس طرح ہمارے بھائی ذرا میں بات کر رہا ہوں کس طرح ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی ان کی تضحیک کی. وہ میں الفاظ میں زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے، ہماری افواج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی. اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹل جوان ہمارے شہید ہوئے، افسر شہید، ان کے بچے شہید ہوئے، عام شہری شہید ہوا، مائیں بہنیں، جرنیل، آپ کا کرنیل، آپ کے بریگیڈیئر، آپ کے سپاہی، لانس نائک. تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پھر آپ زہر اگلیں. کیوں؟ صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام؟ اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ اس ایکسٹینشن لے لیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک حوالے سے بھی کوئی اخبار میں تو جیل میں تھا، ایک بڑی وہاں پر ٹینشن پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے جائے کہ اس کو اپنی زبان پہ لے کے آئے. وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. اور یہاں پر ایک آئینی ایک کردار ہے پارلیمان کا، اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طریقے سے وہ پیشکش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں، اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اپنا اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا. میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں. اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے. تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی، دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اور میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی 20% بھی تو پھر میاں نواز شریف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی، یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے نا، اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑی دیر وہ سٹرٹر کر کے چل پڑتی ہے. مگر یہ تو
یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی، اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متون کرے اور سپہ سالار کو اس بات پر متون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے، اپنا کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے، کبھی بیان دلوائیں سواتی سے، اور ادارے کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے، تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ خاندانوں تک چلے جانا، یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں، ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بخشیں، یہ تو کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا۔ کوئی جو ڈین ہوتی ہے وہ بھی 3 گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے۔ آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو شاید وہ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکیں، کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوسا اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پیلے، باہر سے پیسے لا کے دیے، سعودی عرب سے، چائنا سے، قطر سے جا کے منتیں کیں، اور ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے۔ چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسٹینشن لے لیں، اس کو ناکام کر دیں۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق، تو پھر DGI انہوں نے مجھ سے اجازت لی، مجھ سے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر اب بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ ان کا DGI ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں، تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں۔ اور انہوں نے انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا۔ مجھے بتائیں کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر عمران نیازی کو بطور وزیر اعظم فل سپورٹ دی، بلکہ ایکسٹرا سپورٹ دی، بلکہ سپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے، تو وہ کیا اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ایک ملک کا بھلا ہو جائے گا، تو ایک نام یاد رکھا جائے گا کہ ہاں جی، جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے 5 دھماکوں کے جواب میں اور امریکہ کی $5 ارب کی جو پیشکش تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹھکرا کر پاکستان کا جو وسیع تر مفاد تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے بھی اس ادارے نے اس کے سپہ سالار نے یہی سوچا ہوگا نا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں، پاکستان کی حالت بدل جائے۔ حالت تو غیر ہو گئی پاکستان کی، اور پھر جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیشکش کرنا، تو اگر DGI نے باقاعدہ وزیر اعظم جس کے اپنا وہ قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کر اس کا جواب دیا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج دے، ان کے بچے، ان کے جو لاس ویلا میں جو واقعہ ہوا، اور وہ جو کمانڈر جو ان کے ساتھی شہید ہوئے، کیا انہوں نے PTI کے ٹرول نے کیا کیا؟ ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی تصدیق کی، ان کے خلاف الزامات لگائے، اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی ہمیں کوئی پرواہ، یہ ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں، کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اسامی مر جانا۔ بھائی یہ وہ فوج ہے، یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے، پہاڑوں پر، میدانوں پر، اپنا وہاں پر نارتھ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا؟ اب شمالی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا؟ آپ کے سوات کو کس نے خالی کرایا؟ وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا۔ یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی، وہ ڈیوٹی بالکل تھی، جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے، ملک بچ جانا، اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کے سامنے رکھ کر۔ اور پھر ہندوستان نے کیا کیا؟ کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو اپنا جو مذاق اڑایا ہے،
اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ عمران خان واہ 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 اس نے DGI کو آڑے ہاتھوں لیا. بتائیے یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے کل باتیں کہی ہیں, اور اپنے آپ نے کہا کہ ہمیں اور کوئی ہمیں تو کچھ, یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا, ہیرو ہے ہمارا. یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کے اس بلنڈر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے بالکل. جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے, جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے. جو شہیدوں کے خون کو اس کا احترام نہیں کرنا جانتا, ان کو وہ متون کرتا ہے, وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اپنے انداز میں, وہ قرآن کریم میں کہتا ہے, پھر میں اپنے وقت پر میں ہر چیز کا میں حساب لیتا ہوں. سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے دنوں میں ہمارا ایک میجر کنسرن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا پرامن احتجاج, آپ کا حق ہے, آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہو, لیکن ایک وہ چیز جس سے ایک ملک کی معیشت بھی برباد ہو رہی ہے, لوگوں کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے, ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں, ان کو لے جا کر روڈ پہ بٹھا دینا, یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اور دوسرا اس حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ میں آپ کو سوال آپ کا بڑا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. جب عمران نیازی 2014 میں جب وہ باز نہ آیا کہ میں نے دھرنے سے نہیں ہٹنا, میں چینی سفیر کو میں ملا. وہ مجھے رات کو 11 بجے ملنے آئے, چینی سفیر جو اس وقت تھے. انہوں نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اسلام آباد میں انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ہم نے بہت کوشش کی ہے, اب مجھے